نماز کی تیسری شرط وقت ہے۔ دوسری شرط کا لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، جس کو دیکھنا ہو وہاں سے نماز سیکھنے والوں کے لیے بہت اعلیٰ کمال کی یہ ویڈیو ہیں، اور ضرور سماعت فرمائیں اور اپنی نمازوں کو درست کریں۔ تیسری شرط جو ہے وہ نماز وقت ہے۔ وقت کے لیے ہر نماز کا اللہ رب العزت نے وقت مقرر فرمایا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنین پر نمازیں مقررہ وقت میں فرض ہیں۔ مقررہ وقت سے پہلے کوئی نماز پڑھنا چاہے، مثال کے طور پر ابھی ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا یا کسی بھی نماز کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا، تو کوئی اگر پڑھنا چاہے گا تو وہ نفل ہوگی، وہ فرض ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ابھی اس فرض کی ادائیگی کا مطالبہ ہوا ہی نہیں۔ جب ہوا ہی نہیں تو وہ نماز اس پر فرض ہوئی ہی نہیں۔ اگر وہ ادا کر دے گا ایڈوانس میں تو یہ نماز نفل ہوگی، فرض اس کے ذمہ باقی رہے گا، کیونکہ فرض کا مطالبہ ابھی اللہ کی طرف سے ہوا ہی نہیں۔ نمازوں کے اوقات میں فجر کی نماز کا وقت جو ہے، نمازوں کے اوقات جاننا بھی ضروری ہے۔ اگر نمازوں کے اوقات کا علم نہیں ہوگا تو نماز کی ادائیگی بھی مشکل ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک ہے۔ اس وقت کے اندر آپ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن مستحب وقت یہ ہے کہ جب خوب جو ہے وہ روشنی پھیل جائے، سورج نکلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے علماء نے فرمایا ہے کہ اس وقت مستحب وقت ہے کہ روشنی خوب پھیل چکی ہوتی ہے، اندھیرا ختم ہونے جا رہا ہوتا ہے اور سورج نکلنے میں بھی مزید آدھا گھنٹہ باقی ہوتا ہے، تو اس وقت یہ وقت مکروہ وقت، اس وقت یہ مستحب وقت ہے فجر کی نماز کے لیے، تو اس وقت ادا کر لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس وقت ادا نہیں کر پاتا تو آخری لمحے تک بھی اس کی ادائیگی کا وقت موجود ہے۔ نماز فجر آخری منٹ تک، یعنی سورج نکلنے سے پہلے اس نے اگر سلام پھیر دیا، اب 2 رسولوں تک پڑھ لیا، تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، اس کی نماز ادا تصور کی جائے گی، اس کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اور نماز ظہر کا جو وقت ہے وہ سورج ڈھلنے کے بعد، جیسے ہی سورج طلوع ہونے کے بعد وہ چڑھتا جب بالکل آسمان میں برابر آ جاتا ہے، ہر چیز کا سایہ برابر ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مکروہ وقت ہے۔ یہ دعویٰ کبریٰ سے لے کر سورج کے برابر سر تک آنے تک یہ مکروہ وقت ہے۔ مکروہ وقت کے لیے الگ سے وضاحت کر دیں گے اگلی ویڈیو کے اندر یا کسی اور موقع پر۔ یہاں پر کیونکہ نمازوں کے اوقات کا بیان ہے، تو ظہر کا وقت شروع ہوگا جیسے ہی سورج ڈھلے گا، مغرب کی طرف ڈھلے گا، بالکل جب برابر ہو گیا، سوئی کی سوئی اوپر برابر ہو گئی، تو جیسے ہی وہ سورج مغرب کی طرف ڈھلے گا تو ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور یہ وقت رہے گا ہر چیز کا سایہ ڈبل ہونے تک۔ یعنی کہ جس وقت سورج بالکل سر کے اوپر تھا، اس وقت جس چیز کا جتنا سایہ تھا، اس سایہ کو نکالنے کے بعد ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے، تو اس وقت تک ظہر کا وقت باقی رہے گا۔ اور عصر کا وقت، جیسے ظہر کا وقت ختم ہوگا، عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور سورج کا آخری کنارہ غروب ہونے تک عصر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ ہاں، اتنی تاخیر کرنا کہ سورج کے جو ہے وہ زرد ہو جائے، غروب ہونے میں 20 منٹ باقی رہتے ہوں، اتنی تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے اس کی نماز نہ پڑھ سکا اور مکروہ وقت شروع ہو گیا، تو اب نماز پڑھ لے، یہ نہ کرے کہ اب مکروہ وقت شروع ہو گیا لہذا نماز نہیں پڑھتا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو نماز مکروہ وقت شروع ہو گیا، اب نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ لوگ یہ اپنے طور پر کہہ لیتے، جبکہ نماز تو فرض ہے۔ فرض اور مکروہ کا جب تقابل آ جائے تو فرض کو ترجیح دیں گے، مکروہ کو چھوڑ دیں گے، مکروہ پر توجہ نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، تم ادا کرو، اور ادھر سے تاخیر بھی اس کی اپنی طرف سے ہوئی ہے۔ اب سورج وہ غروب تو ہونا ہے، وقت تو کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، اب وہ چلتے سورج غروب ہونے کے قریب پہنچا، اب اس کو فرصت ملی ہے نماز پڑھنے کی، تو اب پڑھ لے۔ ایسا نہ کرے کہ نماز چھوڑ دے، فرض چھوڑ دے، ایسا نہ کرے، قضا نہ کرے، بلکہ نماز پڑھ لے۔ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر سورج غروب ہونے میں آدھا منٹ باقی ہے یا اتنا وقت باقی ہے کہ وہ صرف اللہ اکبر کہے گا اور سورج غروب ہو جائے گا، تب بھی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عصر کی نماز شروع کر دے، اگرچہ وہ نماز کا اختتام مغرب کی
اذانیں شروع ہو جائیں وہ بعد میں اختتام کرے، تب بھی اس کے لیے جب اس نے شروع کیا تھا وقت باقی تھا، سورج غروب نہیں ہوا تھا، کنارہ باقی تھا، یہ اس کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ لوگ، وہ احباب جو مکروہ وقت دیکھ کر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب نماز وقت مکروہ شروع ہو چکا ہے لہٰذا نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تو وہ نفل نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے، قضا نمازیں مکروہ وقت میں نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن ادا نماز جو اسی دن کی ہے اس کو پڑھنے کا حکم ہے، چاہے آخری منٹ باقی ہو۔ یہ نماز عصر کا وقت ہے۔ اور نماز مغرب کا وقت سورج کا جب کنفرم ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، اس وقت مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، اور یہ وقت رہے گا شفق کے غائب ہونے تک۔ شفق یہ ایک اصطلاح ہے فقہ کی، تو کچھ علماء فرماتے ہیں شفق سے مراد وہ سرخی ہے جو سورج غروب ہونے کے بعد آتی ہے، کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ سفیدی ہے جو سرخی کے بعد آتی ہے۔ تو احناف کے نزدیک جس پر فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد سرخی آ جاتی ہے افق کے اندر، آسمان کے کناروں کے اندر۔ جب سرخی ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد سفیدی سی آ جاتی ہے، جب سفیدی ختم ہوتی ہے تو پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو جب یہ سفیدی ختم ہوگی، اندھیرا چھانا شروع ہو جائے گا، تو اس وقت نماز مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا اور نماز عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا۔ جتنا وقت فجر کا ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، اتنا ہی وقت سورج غروب ہونے سے لے کر نماز عشاء کا وقت، مغرب عشاء تک کا جو وقت، عشاء شروع ہونے تک جو وقت ہے یہ مغرب کا وقت ہے۔ یعنی روزانہ فجر اور مغرب کا وقت برابر ہوتا ہے۔ اگر گھڑی پر منٹوں میں اگر گنتی کرنا چاہیں تو جتنا وقت فجر کا ہے اتنا وقت ہی مغرب کا ہے۔ لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ نماز مغرب کو جلد ادا کرنے کا حکم ہے، اور تاخیر اتنی کرنا کہ آسمان میں ستارے نمودار ہو جائیں اور چمکنا شروع ہو جائیں، اندھیرا چھانا شروع ہو جائے، یا سرخی غائب ہونا شروع ہو جائے، بلا ضرورت اور بلا عذر شرعی اتنی تاخیر کرنا مکروہ ہے، اور یہ یہودیوں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ تشبہ ہے، اور جس کی شریعت مطہرہ نے اور اللہ کے محبوب نے منع فرمایا ان کی مخالفت کرنے کا۔ تو اس موقع پر بھی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بس اب کیونکہ 5 10 منٹ 15 منٹ یا 20 منٹ گزر جائیں، کہتے ہیں مکروہ وقت شروع ہو گیا لہذا مغرب نہ پڑھیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو عشاء کی اذان کا وقت شروع ہونے تک مغرب کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص سفر میں تھا یا کسی مجبوری میں پھنسا ہوا تھا، وہ اول وقت میں نماز مغرب ادا نہیں کر سکا، تو اب اس کے لیے وقت ہے کہ عشاء کی اذان کا وقت شروع ہونے سے پہلے نماز مغرب پڑھ لے، ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے اور تاخیر کی وجہ سے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز عشاء قضا ہو گئے، کچھ کہتے ہیں 10 منٹ ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں 3 رکعت کا وقت ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں 5 رکعت کا وقت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو مغرب کی نماز قضا عشاء کے اذان کا وقت شروع ہونے تک مغرب کا وقت ہے، اس وقت تک نماز مغرب آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پانچویں نماز عشاء کا وقت، جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہوگا، اندھیرا چھانا شروع ہو جائے گا، تو عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا، اور عشاء کا وقت صبح صادق طلوع ہونے تک رہے گا، یعنی پوری رات نماز عشاء کا وقت ہے۔ ہاں، آدھی رات کے بعد تک نماز کو مؤخر کرنا، نماز عشاء کو، یہ مکروہ ہے، کیونکہ نیند کا غلبہ ہوگا، سو جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، اس لیے مغرب کے بعد سونا منع ہے، عشاء پڑھ کے سو جائے۔ یہ ساری باتیں، سارے احکام شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہیں، فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے نماز عشاء ادا کر لیتا ہے تو اس کی ادا ہوگی، اس کو قضا نہیں کہیں گے۔ لیکن اتنی تاخیر کرنا اور اس کی عادت بنانا شریعت کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے انسان ہے اور وہ کبھی کبھی سو بھی جائے گا تو پھر آنکھ بھی نہیں کھلے گی، یہ بہت سارے معاملات ہو جائیں گے۔ اس لیے نماز عشاء اول وقت میں، یعنی تہائی رات کے اندر ادا کر لی جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی موجود ہیں کہ اگر مجھے میری امت پر خوف نہ ہوتا تو پھر میں اس کو آدھی رات کے بعد تک مؤخر کر دیتا، تو کیونکہ نماز عشاء کا وقت تو ساری رات ہی ہوتا ہے، صبح صادق تک ہوتا ہے۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ رات کو کوئی مکروہ وقت نہیں ہوتا، یعنی کہ رات کو کوئی زوال کا وقت نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا دن 12 بجے زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ عوامی مسئلہ ہے۔ اسی طرح رات 12 بجے زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو رات کو 12 بجے کوئی زوال نہیں ہوتا۔ تو زوال دن کو ہوتا ہے، سورج کی جب سر کے اوپر آ جاتا ہے یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، تاوا کبریٰ سے لے کر سورج ڈھلنے تک کا وقت جو ہوتا ہے یہ مکروہ وقت ہے، اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں۔ لیکن رات کے اندر، رات کے موقع میں کسی موقع پر بھی مکروہ وقت نہیں ہوتا۔
اور وطر کا وقت نماز عشاء کی بعد ہے۔ اگر کوئی شخص نماز عشاء نہ پڑھے اور وطر پڑھ لے تو اس کے وطر نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کا وقت نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو اس طرح تمام نمازوں کے اوقات، پنجگانہ نمازوں کے اوقات آپ کو بیان کر دیے ہیں۔ فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک، اور ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ ڈبل ہو جائے، اور عصر کا وقت ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہوگا اور سورج غروب ہونے تک، آخری کنارہ ڈوبنے تک رہے گا، اور مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر اور شفق کے غائب، یعنی شفق جو سرخی کے بعد جو سفیدی آتی ہے، اور سفیدی کے غائب ہونے تک مغرب کا وقت باقی رہے گا، اور اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوگا، اور عشاء کا وقت صبح صادق طلوع ہونے تک رہے گا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔